السلام علیکم دوستو، میرا نام احتشام افضل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ورلڈ۔ دوستو، ہمارا ملک پاکستان اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہے۔ مہنگائی کافی بڑھتی ہی جا رہی ہے، غریب دن بدن اور غریب ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے حکمران عیاشیوں میں مصروف ہیں اور سارا دن ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں میں لگے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ بنی گالہ ہے، اسلام آباد کی پرائم پراپرٹی پر واقع وسیع و عریض رقبے پر مشتمل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا گھر۔ یہ جاتی عمرہ ہے، رائیونڈ روڈ پر واقع شاندار اور وسیع و عریض رقبے پر تعمیر شدہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا گھر۔ اور یہ ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں بلند و بالا دیواروں کے درمیان 25 کنال پہ تعمیر شدہ پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری کا بلاول ہاؤس۔ یہ ہے پاکستان جیسے غریب ملک کے امیر حکمرانوں کے گھر۔ انہی بڑے بڑے گھروں کو بنانے والے مزدور بغیر چھت اور پلنگ کے سڑکوں پر اپنی راتیں گزارتے ہیں اور صبح و شام ان بڑے لوگوں کے شاندار گھروں میں اینٹیں لگا لگا کر اور اپنے بچوں کے لیے آٹا، چینی، دال اور بجلی گیس کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتے کرتے اپنی زندگیاں گنوا دیتے ہیں۔ اور ان محلات نما گھروں میں رہنے والے بڑے لوگوں کو عوامی مسائل کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑتا۔ ان حکمرانوں کے بڑے بڑے گھر ہیں اور عیش سے بھری زندگی۔ اب ذرا امیر ملکوں کے غریب حکمرانوں کے گھر بھی دیکھ لیں۔ یہ یورپ کے سب سے امیر ملک جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل کا ذاتی گھر ہے۔ وہ چوتھی منزل پہ 2 کمروں والے فلیٹ میں رہتی ہیں۔ ڈاکٹر اینجلا مرکل نے کوانٹم کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ہے، جبکہ ان کے شوہر نے بھی کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ سادہ سی زندگی گزارنے والے ڈاکٹر جوخم مختلف شہروں کے دورے کرنے کے لیے سرکاری جہازوں کے بجائے سستی ایئر لائن کی ٹکٹ لے کر سفر کرتے ہیں۔ 9 سال تک ورلڈ موسٹ پاورفل وومن کا لقب پانے والی خاتون اپنے اور اپنے شوہر کے لیے صبح کا ناشتہ خود بناتی ہیں۔ ایک اور امیر ملک نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اپنی رہائش کے لیے 1920 میں بنا محض 443 اسکوائر فٹ کا گھر خریدا۔ باوجود مصروفیات کے چھٹی والے دن خود کھانا پکاتی ہیں۔ اور یہ گھر بھی دیکھ لیں جو یوروگوئے کے سابق صدر جوزے میوکا کا ہے، جو اپنی صدارت کا پورا عرصہ اسی گھر میں رہے اور اپنی ایک پرانی سی گاڑی میں سفر کرتے تھے۔ عام انسانوں کے درمیان زندگی گزارنے والے جوزے میوکا نے اپنی زندگی کے 14 سال جیل میں گزارے۔ ان آزمائشوں کی منزلوں سے گزر کر وہ اقتدار کی بلند ترین مسند پر پہنچے، لیکن مجال ہے کہ اپنا لائف سٹائل تبدیل کر لیا ہو۔ بحیثیت صدر ملنے والی $12,000 کی تنخواہ کا 90% حصہ خیرات میں تقسیم کر دیتے تھے۔ انہوں نے ایک ٹرم صدر رہنے کے بعد انتخابات لڑنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوروگوئے اتنا بانجھ نہیں ہوا کہ اسے دوسرا صدر نہ مل سکے۔ آج وہ سینیٹر کی حیثیت سے اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ عوام کا دکھ درد، ان کی خوشی اور ان کے روزمرہ کی ضروریات کو وہی لیڈر جان سکتا ہے جو خود بھی عوامی زندگی گزارتا ہو، انہی سڑکوں پہ چلتا ہو، انہی اسپتالوں میں جاتا ہو جن میں ملک کی عوام جاتی ہو۔ ایسے ہی لیڈر باعزت اور کرپشن سے پاک زندگی گزارتے ہیں اور عوام کے محبوب ہوتے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کی خواہش علامہ اقبال نے شعر میں کی کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ دوستو، پاکستان میں بھی جوزے میوکا جیسی عوامی قیادت کی کوئی کمی نہیں۔ نگران وزیر اعظم رہنے والے ملک معراج خالد 3 کمروں کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے اور صبح خود ہاتھوں میں فائلز اٹھا کر آفس جایا کرتے تھے، کسی بھی پروٹوکول کے بغیر سفر کرتے تھے اور عوام سے ملاقات کے لیے ہر وقت میسر رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عوامی قیادت ملک پاکستان میں موجود ہیں۔ سوال بس یہ ہے کہ کب جرمنی، یوروگوئے اور نیوزی لینڈ کی طرح پاکستانی عوام بھی ایسی ہی قیادت کو موقع دیتی ہے جو عوام میں سے ہو، جن کا ماضی اور حال بے داغ ہو۔ فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔